بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عرفان شین، آپ میرا فیس بک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی بڑی اپڈیٹ آ رہی ہیں اس وقت سرگودا سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ جو ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، عامر کیانی صاحب، اس وقت تھوڑی دیر پہلے وہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے سرگودا کی عوام کے لیے، خاص طور پہ سرگودا کی تحصیل بھلوال اور بھیرا کے ایریے کے لیے، کہ وہاں سے ایک بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ حضرت علامہ پیر مین الحسنات صاحب جو ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے۔ اگلا الیکشن جو ہے NA88 سے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ یاد رہے، یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سابقہ معاون خصوصی ندیم افضل چند المشہور مختاریہ وڑ جانی دیا کار بے گل ود گئی ہے۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تھے گل ود گئی ہے۔ بلوال اور بھیرا کی عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پیر امین الحسنات صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، فواد چودھری صاحب تھے۔ تو چودھری کے بارے میں پیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ فواد آیا تے سواد آیا۔ اسد عمر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسد عمر صاحب جو ہے، میں نے ان کے ساتھ 5 سال قومی اسمبلی میں گزارے ہیں۔ وہ جس طرح کی ڈیبیٹ کرتے ہیں، جس طرح کی لاجیکل باتیں کرتے ہیں، اور جس طرح ان کی گرپ ہے پاکستان کی پولیٹیشن کے اندر، ان سے بہتر جو ہے وہ کوارڈینیٹر انہوں نے آج تک نہیں دیکھا، ان سے بہتر پلانرز انہوں نے نہیں دیکھا۔ اسد عمر صاحب کی بھی کافی تعریفیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح مجھے پاکستان تحریک انصاف نے انوائٹ کیا ہے، مجھے عزت دی ہے، مجھے اپنی پارٹی میں امار جونے کی دعوت کیا، میں ان کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، اور NA88 بھیرا بھلوال سے میں اگلا الیکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ بلے کے نشان سے لڑیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ سیال شریف صاحب کا میں مرید، پیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں سیال شریف صاحب کا مرید ہوں، اور سیال شریف کی طرف سے انہیں بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی پیر خانہ سیال شریف کی طرف سے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیں۔ یہ التجا تھی پیر خانہ سیال شریف کی طرف سے بھی پیر خانہ جو ہے وہ بھیرا شریف کو، اور بالآخر بھیرا شریف نے بہت بڑا یہ فیصلہ کیا ہے۔ بلوال، بھیرا اور گرد و نواح میں ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، بہت بڑا ان کا یہاں پہ گرپ ہے، بہت زیادہ ان کا ووٹ بینک ہے، بہت زیادہ ان کی فالوئنگ ہے، بہت لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ان کا عقیدت کا رشتہ ہے، اور یہاں کے لوگوں کی بھی پرزور فرمائش تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ لوگ عمران خان کو اپنی دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ سرگودا کی عوام خاص طور پہ جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک روحانی جو ہے وہ پیشوا بھی ہیں، درس گاہ ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے ان کی بھیرا شریف کے اندر اسلامی درس نظامی کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے بہت بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرگودا کے اندر اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، پیر امین الحسنات صاحب کے آنے کے بعد میں یہ کلیئر کہہ سکتا ہوں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ سرگودا کی 5 قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں ان میں عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ہی ناممکن ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ سیٹ تھی پیر امین الحسنات صاحب کی NA88 والی، جہاں یہ بھلوال اور بھیرے کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے، جہاں سے پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے بھرت صاحب جو ہیں وہ جیتے تھے، اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ندیم افضل چند صاحب جنرل الیکشن میں ہار گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ندیم افضل چند صاحب واپس جو ہیں وہ زرداری صاحب کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، تو وہ بھیرا اور بھلوال میں بھی جو ہے وہ اس وقت گل ود گئی ہے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ جشن منا رہے ہیں، لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ پیر صاحب کی فیصلے کا انتظار تھا۔ یہاں کے پورے راؤنڈ اباؤٹ ایریاز میں تمام نیشنل اسمبلی کی جو یہاں پہ سیٹس ہیں، کوٹ مومن کی جو سیٹ ہے، جو سرگودا کی سیٹس ہیں، یہاں کے تمام لوگوں کو جو ہے اس بات کے امید کر رہے تھے کہ پیر صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے، جس سیاسی جماعت میں جائیں گے تو اس سیاسی جماعت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ پیر امین الحسنات صاحب کا ایک اپنا، پیر صاحب کا بہت بڑا وزن ہے، ان کا ایک اپنا قد کاٹ ہے، ان کی ایک فین فالوئنگ ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، لوگ ان کو عقیدت، مذہبی عقیدت کے نام سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب جو ہے وہ NA88 میں بھرت صاحب کا مقابلہ ہوگا پیر امین الحسنات صاحب کے ساتھ، اور ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ گل تے ود گئی ہے۔ اسی طرح ان کا بہت بڑا ایک فین فالوئنگ گروپ جو ہے وہ NA جو ہے وہ سرگودا کے اندر نیشنل اسمبلی کے جتنی بھی سیٹس ہیں، صوبائی کی جتنی بھی سیٹس ہیں، ان میں بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، جو بھیرا کو عقیدت سے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح سیال شریف کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ پیر سیال راجپال کے نام سے پکارا جاتا ہے۔
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ جو خبر آ رہی ہے، جو اس وقت پریس کانفرنس چل رہی ہے، اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ضلع سرگودا کی نیشنل اسمبلی کی 5 سیٹیں اور صوبائی اسمبلی کی 10 سیٹیں مکمل طور پہ جیت لی ہیں، کیونکہ پیر صاحب کے آنے کے بعد یہ پورا ریجن میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ پہلے ہی بہت مضبوط تھی، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نکالی تھی پچھلے الیکشن میں، جبکہ جو 2-3 سیٹیں 2 قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہاری تھی یہاں سے پاکستان تحریک انصاف، اسامہ میلے والی، تو وہ اسامہ میلہ اور موشن سانوار رانجے کے درمیان جو الیکشن تھا، اور وہ بہت ہی لائٹ مارجن سے پاکستان تحریک انصاف ہاری تھی، اسامہ کا پہلا الیکشن تھا، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ بہت زیادہ الیکشن جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہوا تھا، برابر کا جوڑ پڑا تھا، اور پیر صاحب کے آنے کے بعد اب مکمل طور پہ 5 صاحب پلٹ چکا ہے سرگودا کا مکمل طور پہ اب جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سرگودا کی عوام کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے اور بہت زیادہ مزے کی خبر ہے، اور بہت زیادہ ان کی امیدیں وابستہ تھی پیر صاحب کے ساتھ، جو پیر صاحب نے پوری کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کب ہوتا ہے اور سرگودا کی عوام باہر نکل کر اپنے ووٹ کا حق ادا کر کے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پہ پہنچاتی ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔